شو کا آغاز کرتے ہیں۔ اقبال ظفر جاگرہ صاحب، یہ جو آج اور کل میں شہباز شریف صاحب کی طرف سے اہم بیانات آئے اور آج نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی ایک بڑا بیان آیا، اور یہ بڑی درست بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی بڑا اچھا ہوتا کہ حکومت نہ لیتے، بہت زیادہ نقصان ہوئے، بہت یہ ظاہر ہے آپ کے ووٹر کی ایک سوچ ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کبھی یہ بھی سوال کریں اور اس پر بھی بیٹھک ہوگی کہ اگر نہ لیتے تو خدا نہ خواستہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ شکریہ جی، یہ تو بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ پہلے بھی کافی پروگرام ہو چکے ہیں، خصوصاً یہ جو آپ نے بات کی کہ شہباز شریف کا بیان آیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ کے متعلق، اس پہ تو ہم کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اور یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ میاں صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر یہ حکومت ہم نہ لیتے تو کیا ہوتا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ دیکھیں جناب، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں برا وقت آیا ہے، اور برا وقت وہ ہوتا ہے جب آپ ڈیفالٹ پر یہ نزدیک پہنچ جاتے ہیں جی، 2 دفعہ پہلے ڈیفالٹ پہ پہنچ گئے تھے، اور اس کو اگر ڈیفالٹ سے نکالا گیا ہے تو وہ پی ایم ایل این نے، میاں نواز شریف صاحب نے نکالا ہے، اور ابھی جو حالات بن گئے تھے اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ کب سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہماری معیشت ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے، اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ باقی مسئلے خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہوں گے۔ بے شک یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی سے بعید نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم نے کئی بار پیشکش کی کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمام جماعتیں اکٹھی بیٹھ جائیں اور ایک لائحہ طے کریں کہ جو قومی مسئلے ہیں اس پر ہمارا اتفاق رائے ہو، اور ان کی جو حل ہے وہ ہم مل جل کر اور اس کو کفر کردار تک پہنچائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ہم کر لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ جو اس وقت سچویشن بن چکی ہے، بڑی سیریس سچویشن بن چکی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں اور الیکشن کا ماحول بن گیا ہے، آج پورے پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ نے پھر پاکستان کو ایک ایسا موقع دے دیا ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان جو پھر ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، اور جو دہشت گردی کے واقعات ہیں جی بہت بڑی اہم، اور دہشت گردی جب سے شروع ہوئی ہے اس کے حل کے لیے ہمیشہ نواز شریف نے جو اقدامات کیے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے۔ اب بھی نواز شریف صاحب نے دہشت گردوں کے لیے افغانستان۔ اچھا جاگرہ صاحب، ایک بات اور بھی بتا دیجیے گا، میں تو دوسرے گیسٹ کی طرف بھی جانا چاہتی ہوں کہ یہ جو شہباز شریف صاحب نے بیان دیا ہے، انہوں نے یہ کہا، ایک تو نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کی تعریف کی، انہوں نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ آئی تھنک آلموسٹ ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے گڈ پرائم منسٹر، کہ 1 سال تھوڑا بہت مشکل تھا پاکستان کے لیے، لیکن یہ کہ اسٹیبلٹی کا پیج ایٹ لیسٹ نہیں پھٹا۔ لیکن اب یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے نظر ثانی کی اپیل تو دائر کر دی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کو لگ رہا ہے کہ شاید پھر کچھ پری سیٹ رولز کیے جا رہے ہیں فار دا گیم آف الیکشنز۔ دیکھیں جی، یہ میں آپ کو بات بتاؤں گا، وہ تو الیکشن کمیشن کو ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ الیکشن کمیشن یا حکومت کی نگران حکومت جو ہے وہ کبھی بھی ایسے اقدامات نہیں کرے گی جس سے یہ الیکشن سوالیہ نشان بن جائے۔ ہم نے یقیناً ہمیشہ نواز شریف نے اپنے بیانیہ میں کہا ہے کہ مجھے چاہیے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ یہ تمام مسائل کا حل وہ بتاتے ہیں، یہ بیانیہ ہے ان کا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو ہم مسائل سے نکلیں گے۔ اگر خدا نہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے تو پھر بہت بڑا کویسچن مارک بن جاتا ہے کہ ملک میں کیا ہوگا، یہ پھر وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔